خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کی توجہ اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، کیا کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اور اس کے سلسلے میں ہم راہب کی کہانی پر غور کریں گے، جس نے جاسوسوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ لیکن جب ہم عبرانیوں اور یعقوب کے خط میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ دونوں اس کے ایمان کو سہراتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان سے دعا کرتے ہیں۔ میرے بر کے خالق اور مالک، میں اپنے آپ کو اور سننے والوں کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو رہبر اور رہنما بن اور خداوند اپنا روح القدس دے جو مجھے سمجھائے، تاکہ میں بہتر طریقے سے سمجھ کر دوسروں کو بتانے والا ہوں۔ خداوند آج کے وسیلے سے سننے والوں کو اپنی برکات سے مانگتا ہوں، مسیح کے نام سے، آمین۔ جب ہم یشوع کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ کہاں کے تھے۔ اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا اور مرد چل دیے، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے، سو جلد ان کا پیچھا کرو، کیونکہ تم ضرور ان کو جان لو گے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ راہب نے ان جاسوسوں کو اپنی چھت کے اوپر چھپایا ہوا تھا، اور اس پہلی بات وہ کہتی ہے کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے۔ کیا وہ جانتی تھی؟ یس، وہ جانتی تھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں کے تھے، بلکہ یہ جانتی تھی کہ وہ اسرائیلی ہے۔ کہاں کے تھے، کہاں سے آئے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ پھاٹک جب بند ہونے لگا تو وہ لوگ چلے گئے تھے، تو میں نہیں جانتی کہ کدھر گئے۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی؟ جانتی تھی۔ اس نے یہ جھوٹ بولا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ان 2 جاسوسوں کی زندگی بچ گئی۔ وہ اس مقصد کو شاید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی بنیاد جھوٹ پر تھی۔ اس نے جھوٹ بولا، لیکن ہم پولس رسول کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ آئیے عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 31 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، ایمان ہی سے راہ فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا۔ کیوں ہلاک نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے جاسوس جو تھے انہیں پناہ دی تھی، اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوئی، ایمان ہی سے۔ اور پھر ہم یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت پڑھتے ہیں۔ اس طرح راہ و فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا، تو کیا ایمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یعقوب اور پولس رسول دونوں اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کیا کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ یا اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا کہ تو جھوٹ نہ بولنا حکم ہے ایک، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، مطلب یہ کہ جھوٹ نہ بولنا کسی بھی صورت میں۔ تو پھر ہم اس آیت کا کیا کریں؟ کیونکہ جب ہم مکاشوہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 22 باب میں کہ جھوٹے لوگ آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اگر جھوٹے لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے تو پھر میرے اور آپ کو تو آپ کے لیے کتنا ضروری ہے
کہ ہم کسی بھی صورت میں جھوٹ نہ بولیں۔ تو عزیزو، ہم اس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟ جب ہم مکاشفہ 21 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جھوٹے آسمان کی بادشاہت کے وارث ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ وارث نہیں ہو سکتے تو پھر کس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی کی جان بچانے کے لیے جائز ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مگر بوجھ دلوں اور بے ایمانوں اور گنونے کام لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہی نہیں بلکہ 22 باب میں بھی وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہت کے وارث ہرگز نہیں ہو سکتے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ بائبل مقدس مکاشفہ 22 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑھنے والا باہر رہے گا۔ کسی بھی صورت میں کیا مجھے جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں 10 حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ جھوٹی گواہی نہ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ میں جو میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے حوالے پڑھے، اس میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جھوٹ لوگ آسمان کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو پھر راہب کس طرح ایماندار ٹھہری؟ راہب نے جان بچائی، اس کے اعمال سے راست باز ٹھہری، وہ دوسرا رسول کہتا ہے اس کا ایمان تھا۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ راہب نے جھوٹ بولا تو اسے شاید پورا علم نہیں تھا کسی بھی بات کا، جو اس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے کر دیا۔ کیا خدا جاسوسوں کو اس کے جھوٹ کے بغیر بچا سکتا تھا؟ یس، خدا قادر ہے، وہ تو اس نے بچا سکتا ہے۔ کیا میرا جھوٹ کسی کی جان کو بچا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بولوں اور آج اس کو رہائی کسی چیز سے مل جائے، آزاد ہو جائے، لیکن اگلے ہی روز وہ مر جائے، تو پھر کیا میں کسی کو جھوٹ کی وجہ سے اس کی زندگی بچا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ زندگی بچانے والا صرف اور صرف خدا ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے 3 یہودی لوگوں کو، عبرانی لوگوں کو اس چلتی آگ میں سے بچا لیا۔ اس نے یونا عارف کو بچا لیا۔ اس طرح اس نے بہت سے انبیاء کرام کو بچایا۔ دانیل کو شیروں کی مانند سے بچا لیا۔ کیا وہ مجھے نہیں بچا سکتا؟ یا کیا جس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ اسے نہیں بچا سکتا؟ عزیزو، جب ہم جھوٹ بول کر کسی کو بچا کے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایماندار شخص ہے اور خدا اسے بچا لے گا تو پھر ہم خدا کو اس بڑے معجزے سے روک دیتے ہیں جو وہ کرنے والا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت سچ کا سہارا لیں۔ راہب کا نام آپ کو یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی نظر آتا ہے، متی 1 باب اس کی 5 آیت۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ چند عورتوں کے صرف نام ہیں جو اسرائیلیوں میں سے نہیں تھی، باقی تو نہیں کسی کے نام دیا۔ سب سے پہلے تمر کا نام ہے جو یہودا کی بہو تھی اور یہودا سے اس کا بیٹا پیدا ہوا، 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں راہب کا نام آتا ہے جو کہ کنانی عورت تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روت کا نام آتا ہے جو کہ موابی تھی، اور اس کے بعد اتیوریا کی بیوی بیتسبا کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سارا کا یا راخل کا، لیا کا یا دوسری عورتوں کا نام یسوع مسیح کے نسل نامے میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا پریویلیج اس کو دیا گیا
بلکہ بہت سی عورتوں دوسری عورتوں کو بھی جن کے نام میں نے لیے انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں ان کا نام شامل ہے۔ کیوں؟ جب ایک دفعہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر خدا پرانی سلیٹ کو صاف کر دیتا ہے، پرانے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں جھوٹ کا سہارا کسی صورت میں بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ خدا اس بات قادر ہے کہ وہ لوگوں کو بچا سکے، ہم نہیں بچا سکتے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے دعا سے آمین۔